صلوات اہل ایمان اور اہل اسلام کی حفاظت کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں سب کی شفا یابی کے لیے، جن احباب نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان بیماروں کی شفا یابی کے لیے، یہ عزا خانہ، یہ مسجد تا قیام امام زمان آباد اور شاد رہے، اس دعا کی قبولیت کے لیے دامے در میں سخن قدمے جن احباب نے تعاون کیا، سب کے تعاون کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات مجالس اعزا، جلوس اعزا کی حفاظت کے لیے، عزاداروں کی حفاظت کے لیے، یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعاجیل کے لیے بلند تر صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لارواح المؤمنین والمؤمنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ ثم قال انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولو حسینیت،
اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت، عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو، پوری طاقت سے جواب دو حسینیت حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریں، پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت یزیدیت یزیدیت، بلندتر صلوات اللہ۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، کل آپ کی خدمت میں اس ضمن میں چند معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کی کہ لطف ہے میرے اللہ کا کہ جس اللہ نے دنیا کی گندگیوں سے بچا کر علی کی محبت و ولایت عطا کی ہے۔ مومنین، ولایت علی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، اور میں نے مسلسل عرض کیا کہ اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اسے محب علی بناتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، ولایت ہڈیوں پہ بکنے والے کسی سودے کا نام نہیں ہے، ولایت محض چند نعروں کا نام نہیں ہے، ولایت مفاد پرستی کا نام نہیں ہے، ولایت ذاتی انا کی ترویج کا نام نہیں ہے، ولایت علی حق کے سیدھے راستے کا نام ہے۔ یہ جو آپ سورہ مبارکہ الحمد کے اندر آیہ مجیدہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ میرے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ کہ مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا وہ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ فرمایا انا صراط المستقیم، وہ سیدھا راستہ علی حیدر کرار کا راستہ۔ علی کا راستہ کیا معنی؟ محبت کا راستہ، اخوت کا راستہ، بھائی چارے کا راستہ، علم کا راستہ، تقوی کا راستہ، توبہ کا راستہ، دین کا راستہ، حق شناسی کا راستہ، بقائے قرآن کا راستہ، تحفظ دین کا راستہ، حسین ابن علی کی عزاداری کا راستہ، مومنیت کا راستہ، ایمان کا راستہ، شرف کا راستہ، بلندی کا راستہ، بندگی کا راستہ۔ اگر اسے مختصر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، کائنات کی ہر پاکیزگی کے راستے کی ابتدا بھی علی ہے اور انتہا بھی علی ہے۔ تو میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو بزرگوں؟ ایسا یاد رکھنا، اللہ قرآن میں بڑے واضح الفاظ میں فرماتا ہے کہ میرا بندہ نعمت دینا میرا کام ہے، شکر ادا کرنا تیرا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تو میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرے گا تو آپ پھر اللہ کا وعدہ سن لے۔ فرمایا اگر تو میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرے گا تو شکر میں بڑھتا رہے گا، میں اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اور یہ میرا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ از روئے قرآن و اہل بیت ثابت ہے کہ اہل بیت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میرے رسول نے فرمایا یا علی، اللہ کسی کو زندگی دے اور ساری زندگی وہ رب کے سجدے ادا کرتا رہے، رب کی نمازیں پڑھتا رہے، صدقات دیتا رہے، جہاد کرتا رہے، حتیٰ کہ وہ راہ خدا میں مارا جائے، اگر وہ تیری محبت نہیں رکھتا، جنت جانا تو دور کی بات ہے، لم یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا دوستو کہ جنت بنی ہی محب علی کے لیے ہے، اللہ نے جنت کو بنایا اور سنوارا ہی علی والے کے لیے ہے۔ کیا کمال کا جملہ ہے! عالم ربانی اور عالم بزرگوار حضرت سید غلام علی شاہ نقوی علی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے، جب مومن جنت کے راستے پہ اپنا سفر شروع کرے گا نا، کئی ہزار کلومیٹر دور ہوگا، کہاں جنت ہوگی اور کہاں مومن کا سفر ہوگا،
کہ مومن کے بدن سے اللہ ایک ایسی خوشبو کو جاری کرے گا جو میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر کے جنت کے اندر بیٹھے ہوئے حور و غلمان تک پہنچے گی، تڑپ کے اپنے محلوں سے باہر نکلیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ کیسی خوشبو ہے جو ہم نے آج تک جنت میں بھی محسوس نہیں کی ہے۔ تو آواز توحید آئے گی، یہ ان بدنوں کی خوشبو ہے کہ جن کی زبانوں میں بھی علی علی تھا، جن کے کرداروں میں بھی علی تھا۔ یا علی میری گل سمجھ آتی پہ دوستو، مقصود سمجھانا ہوتا ہے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر میرے لیے آپ کی خاموشی اچھی ہے اور آپ کے لیے پھر میرا پڑھنا ذرا توجہ رکھیے گا۔ چاہتا یہ ہوں کہ جب ہم اتنا وقت نکال کے گرمی کی اس شدت میں حسین ابن علی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو پھر ہمیں یہاں سے کچھ بن کے نکلنا چاہیے، اس لیے کہ یہ عطا کرنے والوں کا دروازہ ہے، یہ بخشش والوں کا دروازہ ہے، یہ توبہ والوں کا دروازہ ہے، یہ حق پہنچانے والوں کا دروازہ ہے، یہ حق بچانے والوں کا دروازہ ہے، یہ حق گوں کا دروازہ ہے، یہ حق کی تکمیل کرنے والوں کا دروازہ ہے۔ اور مومنین آپ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے ایسا مکتب عطا کیا ہے کہ جو مکتب کل بھی حق والا تھا اور جو مکتب آج بھی حق والا، اور جس کی عظمت کے لیے آپ اس سے بڑا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول عربی جس مکتب کے وارث کے لیے کہہ کر جا رہا ہو علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور پھر ہاتھ بلند کر کے نبی رحمت کا یہ کہہ دینا کیا یہ شیعو تمہاری عظمتوں کے لیے اور ولایت والوں کی بلندیوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ میرے اللہ حق کو ادھر موڑنا جدھر میرا علی چلا جائے، حق کو وہیں بھیج دینا جدھر میرا علی چلا جائے۔ یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ نبی رحمت نے آج دنیا جدھر مرضی چلا جائے، جو مرضی نظریے بنا لے، وہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، فلاں بھی حق ہے، فلاں بھی حق ہے، ہمیں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ لیکن عزیزو یہ خیال رکھیے گا نبی رحمت کا یہ کلام آج بھی برحق ہے کہ نبی نے فرمایا تھا، اور اس حدیث کو اہل تشیع کے جید علماء نے بھی لکھا ہے، اہل تسنن کے جید علماء نے بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث حق ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور پھر پیغمبر نے فرمایا تھا اے میرے اللہ حق کو ادھر موڑنا جدھر میرا علی چلا جائے، تاکہ دنیا کو کسی لمحے بھی یہ خوف نہ ہو کہ ہمیں حق ڈھونڈنے میں پریشانی ہو رہی ہے، ہم کس کو حق مانے، ہم کس کو سچ مانے۔ فرمایا یاد رکھنا محمد کی زبانیں ترجمانے وہی کہہ رہی ہے حق وہی ہوگا جہاں ابو طالب کا علی کھڑا۔ ہر دور کے اندر مل کے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی۔ جتنی رب نے طاقت دی ہے مل کے باواز بلند صلوات۔ میری گلیں سمجھ آ رہی ہیں میرے عزیز و دوستو؟ اور یہ یاد رکھنا جب حق والا سر بلندی کی طرف بڑھتا ہے تو پھر باطل اپنی پوری کوشش کرتا ہے، کئی انداز میں، کئی چہروں میں، کئی طریقوں میں وہ حق والوں کو ان کے راستے سے روکنا چاہتا ہے۔ کیا آپ سارے مومن جو اس مجلس میں آئے بیٹھے ہیں یہ سمجھتے ہیں اور یہ ایمان ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ علی کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے؟ سب کا عقیدہ ہے، ذرا بے شک اور ماشاءاللہ میں تیزی آنی چاہیے، سب کا عقیدہ ہے کہ علی کا راستہ ہی، علی کا راستہ ہی، سارے بولو علی کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے، علی کا راستہ ہی ایمان کا راستہ ہے، علی کا راستہ ہی دین کا راستہ ہے، علی کا راستہ ہی تقوی کا راستہ ہے، علی کا راستہ ہی عمل کا راستہ ہے، علی کا راستہ ہی کردار کا راستہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا عمل سجدہ ہی اس کو ہے جس کے سینے میں علی کی ولایت کا نور ہو۔ عمل سجدہ ہی جیسے توڑی سریکی جا دے نا، عمل ٹھکدہ ہی ان کو ہے جن دے دل وچ علی موجود ہوئے۔ جہاں علی ہی نہیں، ہاں کیا نماز ہے اور کیا روزہ ہے اور کیا حج ہے اور کیا زکوٰۃ ہے اور کیا خمس ہے اور کیا جہاد ہے، کیا تولا ہے اور کیا تبرع ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ یاد رکھنا مومنین کرام حق سجدہ ہی وہاں ہے جہاں عقیدے میں اللہ کی توحید کے بعد محمد کی رسالت ہو اور محمد کی رسالت کے بعد علی کی ولایت کرو۔ اور ذرا میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے سمجھ لینا۔ دین آپ نے نہیں بنانا ہے،
دین بنانے والے نہ بنے، دین اپنانے والے بنے۔ آپ کا دین کیوں سچا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے شیعہ، مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ؟ کیوں آپ سینہ تان کے لوگوں کے سامنے اکڑ جاتے ہیں؟ ہم سچے ہیں، ہم صادق ہیں، ہم تقوی والے ہیں، ہمارا مولا امام المتقین ہے۔ کس بیس پر؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ لوگوں کو امام بنانے پڑے ہیں، تمہیں امام سمجھنا پڑا ہے۔ لوگوں کو دین بنانا پڑا ہے، تجھے دین اپنانا پڑا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے بھائی، تشیع عقیدہ ہو یا عمل، ایک شے بھی مخلوق نے نہیں بنائی، سب کچھ خالق نے بنایا۔ جبریل لایا، مصطفیٰ نے پہنچایا، مرتضیٰ نے پھیلایا، اور حسین ابن علی نے بچایا۔ اور آج آپ کے پاس یہ جو تشیع کی، یہ جو دین کی، یہ جو اسلام کی پاکیزہ تصویر دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو جملہ کبھی کبھی ہمارے ممبروں پہ غلط العام ہو چکا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور ہم شیعہ نہیں۔ اصل مسلمان شیعہ علی ہے، حقیقی مسلمان شیعہ۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ چونکہ اسلام کے لیے جہاں توحید شرط ہے، جہاں رسالت شرط ہے، وہاں علی ابن ابی طالب کی ولایت بھی شرط ہے۔ لیکن ولایت کے معنی میں خرابی نہ ہو، جیسا کل میں نے عرض کیا تھا، ہر کوئی مانتا ہے من کنت مولا فہذا علی المولا، ہر فرقہ مانتا ہے۔ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں، جس کو بھی جا کے دیکھ لو، ہر فرقہ کہتا ہے کہ ہاں رسول اللہ نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سب مانتے ہیں لیکن معنی میں خرابی کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مولا مانا حاکم ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مولا مانا دوست ہے۔ اب جب دوست بناؤ گے تو معیار اور ہوگا، حاکم بناؤ گے تو معیار اور ہوگا۔ اور یہ معیار تمہیں سمجھ لینا چاہیے، جنہوں نے دوست بنایا ہے ان کی حالت کیا ہے، اور جنہوں نے مولا بنایا ہے انہیں پھر کوئی اور نہیں بنانا پڑا۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ جنہوں نے علی کو مولا بنایا ہے، علی کو مولا مانا ہے، اللہ کے حکم کی تکمیل کی ہے، پھر انہیں نہ میٹنگ کرنی پڑی ہے، نہ کوئی اور بنانا پڑا ہے، پھر خالی اللہ نے اپنے حکم کے ماننے والوں پر عنایت یہ کی ہے کہ وہ ایک علی کو مانتے رہے، اللہ انہیں 12 علی عطا کرتا ہے۔ اپنے مذہب کی عظمت اور کمال کو سمجھیے، یہ عطائے پروردگار ہے۔ اور یاد رکھنا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس کوئی حق اور اختیار نہیں کہ آپ کے دین کی کسی شے میں بھی آپ اپنی مرضی شامل کریں۔ اصول دین کتنے ہیں؟ بولو تو صحیح، جن کو پتہ ہے 5 گھنٹے والا اچھا اچھا بولو۔ اصول دین کتنے ہیں؟ اور آواز بلند آنی چاہیے۔ اصول دین کتنے ہیں؟ فروع دین کتنے ہیں؟ 10۔ اصول دین کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ یہ گل ہے۔ کیا آپ کے پاس یہ اختیار ہے؟ کیا مجھ جیسے طالب علم کے پاس یہ اختیار ہے؟ کیا کسی ولی، فقیہ، مرجع، عالم، واعظ، خطیب، ذاکر، ماتمی، عزادار کے پاس، بانی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان 5 کی ترتیب ہی بدل ڈالے؟ پہلی توحید ہے نا۔ عدل کیا ہے؟ کہ اللہ جو احد ہے وہ عادل ہے۔ گل ہک نہیں؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی عدل ہے، پھر توحید ہے، پھر نبوت ہے، پھر امامت ہے، پھر قیامت ہے؟ کیا ہوا؟ لفظی تو آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، سچا دین وہی ہوتا ہے جہاں عقیدہ بدلنا تو دور کی بات ہے، لفظ تک بدلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور اس بات کو سمجھیے گا ذرا گہرائی میں جا کر، سچا دین وہی ہے جس میں ایک لفظ بھی تجھے بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اصول دین 5، فروع دین 10۔ میں مانتا ہوں تولا کو، میرا عقیدہ ہے تبرہ پر، لیکن معنی تولا اور تبرہ سمجھیے۔
تولا نعرہ نہیں ہے، تبرہ گالی نہیں ہے، تولا علی کا راستہ ہے، تبرہ علی کے دشمنوں کے راستے سے دوری ہے۔ پتہ نہیں تو میں اپنی گل سمجھا پایا۔ تولا علی کا راستہ ہے، تبرہ علی کے دشمنوں کے راستے سے دوری ہے۔ آنا ان مجلسوں میں بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھنے والوں کو کہتا کہ مجھے سمجھاؤ تو صحیح نا میرے بھائی، علی کا راستہ کون ہے تاکہ میں تولا کروں، علی کے دشمنوں کا راستہ کون سا ہے تاکہ میں تبرہ کروں۔ تبرہ گالی نہیں ہے، گالی فسق ہے، مومن فاسق نہیں ہوتا۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق برابر ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لا یستوون، نہیں، مومن ہے، فاسق۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ اچھی لگ رہی ہے تو مل کے علی مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ اگر آپ پسند کریں تو تھوڑا اسی موضوع کو اور آگے لے جایا جائے۔ کتنی ہے فروضین؟ 10۔ پہلی سارے نماز، دوسری روزہ، تیسرا حج۔ اچھا بولنے بھائی ہوں، اچھا بولنے۔ پہلی نماز، دوسرا روزہ، تیسری حج، چوتھی زکوٰۃ، پانچواں خمس، چھٹا جہاد، ساتواں امر بالمعروف، آٹھواں نہی عن المنکر، نواں تولا اور 10واں تبرہ۔ ساڈا شیعہ دا دل یہ نہیں آتا کہ پہلے تولا تبرہ ہو گیا بیاں گالی تے بہادی جھونیاں رہا میں نا۔ ماحول ایسا کہہ رہا ہے، جو سسٹم اس وقت بن چکا ہے نا دوستو، وہ شاید ہمیں اس ترتیب کو ہم پسند نہیں کر پا رہے، اس لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، تولا نہیں چھوڑتے۔ اور وہ تولا جو ہم نے اپنے ذہن میں اختراع کیا ہے، وگرنہ تولا تک پہنچنے کے لیے ہی میرے رب نے سجدے کو واجب قرار دیا۔ پتہ نہیں میری گل تھوڑا سمجھ آ رہی ہے؟ تولا آخری ڈگری ہے، بڑی ڈگری ہے۔ تولے تک پہنچنے کے لیے آپ جاتے ہیں نا نوکری کے لیے، کئی امتحان، کئی ایگزامز آپ کو پاس کرنے پڑتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر بننے جاتے ہیں، میٹرک کرو، ایف ایس سی کرو، میرٹ بنے گا، پھر وہ امتحان ایک ہوتا ہے آپ کا، اس کو کیا کہتے ہیں، انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ انٹری ٹیسٹ دو، پھر جا کے آپ کا میرٹ بنے گا، اور پھر آپ اس کرسی کے لیے سلیکٹ ہوں گے۔ آپ دنیا کے عام سے عہدے میں میرٹ مانتے ہو، علی کی ولایت میں میرٹ کو نہیں مانتے ہو؟ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ میری گل سمجھ آتی پئی ہے؟ سب سے لازمی ہے میرٹ عقیدہ ولایت علی میں، اور اللہ نے اس میرٹ کے نظام کو بحال رکھنے کے لیے نماز کو پہلے واجب کے لیے قرار دیا ہے، تولے کی منزل کو آخر پہ لے جا کر۔ اور یہ حکم نہیں ہے، کوئی سادہ لوگ ذہنوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے چھڈو جی یہ نماز ہی پڑھ کے علی نو مننا ہی، دیول علی نو منن کا کیا فائدہ؟ بدماش بن کے علی کو ماننا چاہتا ہے، حرام کھا کے علی کو ماننا چاہتا ہے، بیٹی اور بہن کا حق کھا کے علی کو ماننا چاہتا ہے، تو پھر اچھا نہیں کہ یزید کو مان لے۔ اگر علی کو ماننا ہے، بدن تو پاک کر، مال تو پاک کر، گھر تو پاک کر، تربیت تو پاک کر، سیرت تو پاک کر۔ کیا سمجھا ہے علی کو؟ ناراض ہو گئے۔ اور کیا ہے نماز، کیا ہے روزہ، کیا ہے حج؟ نماز ہے تیری عام محمد مصطفیٰ کے بقول آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز ہے دین کا ستون، ولایت علی سے پہلے دین کا ستون تیار کر۔ روزہ ہے آگ سے بچنے کا ذریعہ، روزہ ہے تیرے نفوس کی پاکیزگی کا ذریعہ، روزہ ہے حرام سے بچنے کا ذریعہ۔ پہلے روزہ رکھ، پھر حج کر اس کے گھر کا، اور وہ جگہ دیکھ جہاں اللہ نے علی بھیجا۔
وہ میری گلا سمجھ آنی ہو جو پھر آگے بڑھ، پھر ہے زکات. زکات ہے تزکیہ. تزکیے کا معنی کیا ہے؟ جیڑے بدن روٹی حرام دی ونجے او کو کیا علی سمجھ آسی. یاد رکھنا، اسی لیے اللہ نے نماز پہلے واجب کی، روزہ پہلے واجب کیا، زکات پہلے واجب کی، حج پہلے واجب کیا. جو زہرا کا حق ہی نہ دے میرے خیال ہے ناراض ہو گئے. خمس مولوی کا حق نہیں ہے. اگر کوئی عالم بزرگوار بھی تمہیں خمس کی بات کرتا ہے تو کبھی نہیں کہے گا میرا حق ہے. یا سادات کا حق ہے یا امام کا حق ہے، اور سادات بھی غریب ہوں. میرا خیال ہے ناراض ہو گئے. اور موٹے پارٹی والے موٹے سید تے بھی خمس واجب ہے. میں نے کئی سادات بزرگوار کو کہتے ہوئے سنا ہے، چھڈو جی اسی تے سید ہاں، ساڑھے تے خمس واجب نہیں. غریب سید پہ واجب نہیں، امیر سید پہ خمس ایسا ہی واجب ہے جیسے سید کے غلام پہ واجب ہے. ناراض ہو گئے ہو؟ چلو سید ہے میری اپنی برادری ہے، میں منوال ایسا تو ذرا میرے نال معاملہ اپنا ٹھیک کر لو. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات. یاد رکھنا مومن. پھر آگے بڑھ کر جہاد. اور تم تو خوش نصیب ہو، تمہیں تو ابھی وہ تلوار والے جہاد کا کہا ہی نہیں گیا. تمہیں تو اتنا کہا گیا کہ اپنے آپ کے ساتھ جہاد کر، اندر کے شیطان کو مار، اندر کی گندگی کو پاک کر. جب اس منزل پر پہنچ جائے پھر ہے امر بالمعروف کہ تو نیکی کہنے کا جذبہ رکھتا ہو. پھر ہے نہی عن المنکر کہ تو برائی سے روکنے کا جذبہ رکھتا ہو. پھر جا کے مزہ آئے گا کہ تولا کیا ہوتا ہے اور تبرہ کیا. یاد رکھنا مومنین، تولا ہے علی سے اور ہر اس شے سے محبت کا نام جس سے علی محبت کرتا ہے، اور تبرہ ہے ہر اس شخص اور اس شے سے نفرت کا نام جس سے علی نفرت کرتا ہے. مومنوں مجلس حسین میں بیٹھے ہو، مجھے ایمان کے ساتھ بتا دینا، کیا علی شراب سے نفرت کرتا ہے یا نہیں؟ کیا علی مولا سود سے نفرت کرتا ہے یا نہیں؟ کیا علی مولا بے پردگی سے نفرت کرتا ہے یا نہیں؟ کیا علی مولا نامحرم کی طرف نگاہ اٹھانے سے نفرت کرتا ہے یا نہیں؟ کیا علی مولا سود کمانے سے نفرت کرتا ہے یا نہیں؟ تو تولا اور تبرہ اپنانے کی شے ہے، تولا اور تبرہ ماننے کی شے نہیں. اگر تھوڑے تک میری گل چنگے طریقے نال پہنچ گئی ہے تو خانوادہ زہرا پہ بلند تر صلوات. یاد رکھو اب کیا کرنا چاہتا ہے آپ کا دشمن آپ کے ساتھ، کس انداز میں وارد ہو رہا ہے. نہیں چاہتا کہ تم اکٹھے ہو، اور اسی لیے وہ گہری سازشیں کر رہے تیرے خلاف. ایشیا علی کے نام پہ تجھے لڑانا چاہتا ہے. کیا آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اور آپ سے مراد معذرت کرتا ہوں، آپ لوگ نہیں ہیں، میں کلی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. گھبرا تو نہیں گیا میری بات کہ یہ مجلس ہی سن دے پہ یا مولوی اور ڈانٹی پہ لے جانا. کلی معاشرے کی بات جب آپ کی بات ہوتی ہے، چونکہ مخاطب آپ ہیں تو اس لیے بات آپ سے شروع کر رہا ہوں. کیوں ہم نہیں سمجھتے کہ نام علی محبت کی علامت ہے، نام علی اختلاف کی علامت ہے. عقیدہ ہر کسی کا، اور یہ بھی ایک بہت غلط عام استعمال ہے. جی چھڑو جی، ہر کہیں کا اپنا اپنا عقیدہ ہے. نہیں، علی والے کا اپنا اپنا عقیدہ نہیں ہے. علی والے کا وہی عقیدہ ہے جسے رب نے بنا کر علی کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا. اور میں نے کئی دفعہ اپنے ممبروں سے سنا، سلیمان کا عقیدہ الگ تھا، ابو ذر کا الگ تھا، مقداد کا الگ تھا. نہیں، سلیمان بھی اسی اللہ کو مانتا تھا جسے مقداد مانتا تھا. ابو ذر بھی اسی کو رب کہتا تھا جسے مقداد کہتا تھا. سلیمان بھی اسی کو رسول کہتا تھا جسے مقداد کہتا تھا. اور سلیمان بھی اس علی ولی اللہ کو پڑھتا تھا جسے مقداد پڑھتا. کوئی عقیدوں کے درمیان فرق نہیں ہے. اور یاد رکھنا، ہاں لوگوں کے عقیدے اپنے اپنے ہیں،
اس لیے کہ ان کے امام اپنے اپنے ہیں، تیرا امام اپنا نہیں، تیرا وہی امام ہے جس کو رب نے امام بنا کے بھیجا ہے۔ تیرا ہر ہادی، تیرا ہر رہبر، تیرا ہر رہنما، علی سے لے کر مہدی تک تیرے سارے کے سارے ہادی۔ اور میں اس سے بڑی مثال آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں دوستو؟ جاؤ تاریخ کی اور آنکھ اٹھا لو، میں نہیں بات کرتا لوگوں کے 4 ہیں، 10 ہیں، 8 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، لیکن یہ یقینی ہے جتنے بھی لوگوں کے امام ہیں لوگوں نے خود بنائے ہیں۔ اللہ نے تجھے 12 عطا کیے ہیں، اور فرق دیکھ لینا، 4 فقہ ہیں ہمارے بھائیوں کی، چاروں کے امام الگ الگ ہیں، کوئی حنفی فقہ پہ ہے، کوئی مالکی فقہ پہ ہے، کوئی حنبلی فقہ پہ ہے، کوئی شافعی فقہ پہ ہے۔ یہ واحد مکتب اہل بیت ہے۔ امام 12 ہیں، فقہ ایک ہے، امام 12 ہیں، راستہ ایک ہے، امام 12 ہیں، عقیدہ ایک ہے، امام 12 ہیں، نظریہ ایک ہے، امام 12 ہیں، نماز ایک ہے، امام 12 ہیں، سجدہ ایک ہے، امام 12 ہیں، عقیدہ بھی ایک ہے، عمل بھی ایک ہے، شریعت بھی ایک ہے، اور دین بھی ایک ہے۔ نعرہ حیدری، آواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جن کو ڈھیر گرمی نہیں لگی ہے ذرا مولا کی ذات پہ بلند صلوات۔ آپ حیران ہوں گے، یہ شوال کے مہینے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے۔ مجھے ایک جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا، ایک شخص نے کمال کا ایک جملہ سنایا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ وہ میں جملہ آج آپ کو سناؤں، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی ماشاءاللہ کی سپیڈ بڑھانی پڑے گی۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھا؟ دیکھو نا کتنا سادہ آدمی ہوں، لوگ تو تمہیں کہتے ہیں کھڑے ہو کے نعرے مارو تو ہم پڑھیں گے، میں تو بیچارہ تمہیں ماشاءاللہ پہ بھی ڈھیر ساری مجلس سنا دیتا ہوں۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ ماشاءاللہ اس لیے کہلواروں تاکہ آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ یہ جو آپ آج ایران کی مثالیں دی جاتی ہیں نا کہ سارا ایران شیعہ ہے، شیعوں کی سٹیٹ ہے، ایک زمانہ تھا کہ ایران میں ایک بھی شیعہ نہ تھا، ایک بھی شیعہ نہ تھا۔ کیسے شیعہ ہوئے ذرا سننا، یہ برکت ہے فقہ امام صادق کی۔ ایک بادشاہ تھا ایران کا جس کا نام تھا خدا بندہ۔ کچھ اشارے کروں گا اس لیے کہ وہ ممبر کا ماحول مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں اسے کھل کے بیان کروں، اور امید ہے کہ آپ ان اشاروں تک پہنچ جائیں گے اور انہی پہ اکتفا کرنا۔ بادشاہ تھا، بیگم سے جھگڑا ہوا، غصے میں طلاق دے دی، صبح پشیمان ہو گیا۔ یہ ان کے کریے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کے کہا کہ جاؤ سارے مولوی لے آؤ، سارے اکٹھے کر کے لے آؤ، اور مجھے مسئلے کا حل چاہیے۔ میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب وہ سارے مولوی آ گئے، چاروں فقہوں کے عالم، امام ابو حنیفہ کے مذہب کا عالم، امام حنبل کے مذہب کا عالم، امام شافعی کے مذہب کا عالم، امام مالک کے مذہب کا عالم۔ کہا بتاؤ بھئی میرا مسئلہ حل کرو۔ صاحب ہمارے پاس تو ایک ہی حل ہے کہ اب آپ کی زوجہ کی کہیں شادی ہو جائے، پھر وہ صاحب طلاق دے دے، پھر آپ شادی کر لیں تو بات ختم۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو ممبر پہ نہیں بتاتا، وہ آپ گھر جا کے ذرا پوچھ لیں دوستوں سے، احباب سے۔ کہا یہ مسئلہ ہے ہمارے، کہا نہیں یہ مسئلہ، اور ایک جملہ کہا تھا اس بادشاہ نے، توجہ رکھنا، کہا تم کہتی ہو کہ میں پہلے کہیں اور شادی کروں پھر وہاں سے لے کر آؤں، اور ادھر سے کہتی ہو کہ اسلام عزتوں کا محافظ ہے۔ یہ کیسی حفاظت ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے جو تمہاری عزتوں کا حفاظت کر رہا ہے؟ کہیں کونے میں کوئی علی والا بیٹھا، کہیں کونے میں کھڑا ہو گیا، بادشاہ جان کی امان پاؤں تو کچھ میں بھی کہوں۔
اور علی والا اکیلا بھی ہو نا تو ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے. اگر جان کی امان پاؤں تو تجھے کچھ کہوں. ہاں بتا کیا چاہتا ہے, تو کیا کہتا ہے؟ کہا بادشاہ تیرا وزیر خیانت کار ہے. وہ کیسے؟ کیسے 4 فقہوں کے عالم بلائے, امام صادق کی فقہ کا عالم نہیں بلایا. کہا کیوں نہیں بلایا وزیر؟ کہا صاحب ہمارے ملک میں ہوتا تو بلاتا, یہاں ایران میں تو کوئی ایسا عالم نہیں ہے, کہاں ملیں گے؟ اس وقت نجف چمک رہا تھا فقہ آل محمد کے نور سے. آج جو زبانیں نجفی علماء پہ باتیں کرتی ہیں, یقین جانو دل کٹتا ہے. جس بیچارے کو طہارت کا بھی پتہ نہیں ہوتا وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے آیت اللہ سستانی کون ہے, اور آیت اللہ خوئی کون ہے, اور آیت اللہ خمینی کون ہے. اور میرے مومن بھائیوں, اپنی تربیت کرو اور سمجھو کہ جن کے خلاف حرزہ سرائی کر رہے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تیرے دین کے کتنے بڑے موسم ہیں. تو جانتا ہی نہیں ہے کہ ان کا تجھ پر احسان کیا ہے. 2014 کے اندر اللہ نے مجھے سعادت نصیب کی. میں گیا نجف اشرف, میں حامد علی سندرانہ سے پروفیسر عابد اکٹھے تھے. سید آیت اللہ العظمی سید علی سستانی کی خدمت میں جب ہم پہنچے, پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ پاکستان سے. فرمایا میں ہر صبح کی نماز کے بعد ہر پاکستانی مومن کے حق میں خیر کی دعا کرتا ہوں. ہر مومنین ذرا سمجھیے گا اس بات. کہا تیرا وزیر خیانت کار ہے, اس نے امام صادق کی فقہ کا بندہ نہیں بلایا. کہا جاؤ عراق سے لے کر آؤ. اب بادشاہ کا حکم تھا نا, گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے. اب سواریاں چلی پوری سجاد کے ساتھ, پروٹوکول کے ساتھ, سارا سسٹم بڑا. اور اس وقت مرکز تشیع نجف تھا, اور جو اس وقت کا چمکتا ہوا ستارہ تھا اس کا نام تھا شیخ نصیر الدین توسی رحمت اللہ علیہ, جس کے سامنے لائق شاگردوں کی ایک قطار بیٹھی تھی, اور انہی شاگردوں میں وہ بھی بیٹھا تھا جو 11 سال کی عمر میں مجتہد بن چکا, جس کا نام ہے علامہ ہلی علیہ رحمہ. گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہو میری باتوں سے؟ علامہ ہلی. روایات کہتی ہے دوستو ذرا توجہ رکھنا, کہا کہ شیخ نصیر الدین توسی سے ملاقات ہوئی. کہاں سے آئے ہو؟ ایران سے. کیوں؟ کہ صاحب ہمارے بادشاہ کا مسئلہ بن گیا اور ہم فقہ امام صادق سے رہنمائی چاہتے ہیں. توجہ رکھیے گا, فقہ امام صادق سے رہنمائی چاہتے ہیں. ایک مرتبہ شیخ نصیر الدین توسی نے علامہ ہلی کی طرف دیکھا اور کہا ہلی بیٹا اٹھو, ایران جا کر دنیا کو بتاؤ کہ امام صادق کی فقہ کا معیار کیا ہے. جاؤ. 11 سال میں دعویٰ اتحاد کرنے والا نوخیز بچہ اٹھا, ایران پہنچ گیا. ایک لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں. جب پہنچ گئے نا تو سواری سے اترے, اپنی جوتی اٹھائی اور بغل میں دبائی اور دربار میں داخل ہو گئے. کبھی کبھی کام جوتیوں کے بغیر نہیں ہوتے, کبھی کبھی جوتیاں ضروری ہو جاتی. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے, ذرا توجہ رکھیے. اب بادشاہ کے دربار میں شیعوں کا عالم آ رہا ہے اور اس کا مسئلہ سلجھانے کے لیے, اور عالم کی حالت یہ ہے کہ جوتی بغل میں دبا کے بادشاہ کے دربار میں چل رہا ہے. مجمع ہنسنے لگا. پہلے ہی لوگ پریشان تھے کہ اے کی تھی گئے, اے کی ہو گئے. اب وہ چلے خرامہ خرامہ, نہ حزن نہ ملال نہ پریشانی نہ غم. جا کر اپنی مسند پہ بیٹھ گئے, بغل سے جوتی نکالی, کرسی کے نیچے رکھ دی. بادشاہ کہنے لگا آپ شیعہ کے عالم ہیں؟ فرمایا میں امام صادق کے مکتب کا طالب علم. عاجزی دیکھیں, انکساری دیکھیں. میں امام صادق کی فقہ کا طالب علم ہوں. آپ میرا کیا مسئلہ حل کریں گے؟ جن کو دربار میں آنے کے آداب کا ہی پتہ نہیں ہے. بھلا ایسے بھی کوئی درباروں میں آتا ہے؟ کہا بادشاہ معاف رکھنا, میں مسافر ہوں, اور اکثر بادشاہوں کے درباروں کے باہر سے جوتے چوری ہو جاتے ہیں.
اب میں جوتے اس لیے اٹھا کے لایا کہ میرے جوتے چوری، میرے دربار کے باہر سے۔ اب بندہ بادشاہ کو جا کر کہے کہ تیرے دربار دے باہر جوتیاں چوری تھی میری ہیں نا، تو بادشاہ پہ تو جو سمجھے پتھر لگا ہے سر پہ آ کے، کہ میرے دربار کے باہر سے۔ کہ بادشاہ تو کیا ہے، مصطفیٰ کے جوتے مصطفیٰ کے دربار کے باہر سے چوری ہو گئے تھے۔ گل نہیں سمجھو گے، اب اگر آپ نہیں بولو گے نا تو پھر مجھے بھی تھوڑا دکھ ہوگا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جناب امام ابو حنیفہ نے پیغمبر کی جوتوں کو پیغمبر کے دربار کے باہر سے چوری کر لیا تھا۔ وہ جو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے آئے بیٹھے تھے نا، وہ تڑپے، تڑپ کے کہا بادشاہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ تو پیدا ہی رسول کے 80 سال بعد ہوئے۔ پتہ نہیں غلط میں کر چھوڑی ہے، جملہ تو میں نے ختم کر دیا۔ وہ تو پیدا ہی رسول کے 80 سال بعد ہوئے۔ علامہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے معاف رکھنا بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ نہ تھے، وہ امام مالک تھے۔ وہ امام مالک والے تڑپے، کہا صاحب وہ تو 100 سال بعد آئے۔ اب امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے تڑپے، کہا صاحب جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت کہنے لگے ہاں مجھ سے غلطی ہوگی، وہ تو امام شافعی تھے۔ کہا وہ تو 120 سال بعد آئے۔ کہا صاحب مجھ سے غلطی ہوگی، معافی چاہتا ہوں، وہ تو امام حنبل تھے۔ کہا وہ 150 سال بعد آئے۔ بادشاہ کہنے لگا عالم تو جوتوں میں گزر گیا ہے، جوتوں میں بات کر رہا ہے، مجھے میرا مسئلہ سمجھا۔ کہا عقل کر، تو مسئلہ میں نے حل کر دیا ہے۔ اسے کیا پتا ہوگا محمد کی شریعت کا جو 80 100 120 اور 150 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، محمد کی شریعت کا مسئلہ یا محمد کا بیٹا بتائے گا یا محمد کا خون بتائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گھبرائے میں بیٹھے تو میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا یاد رکھ، شکر ادا کر اپنے رب کا جس اللہ نے تمہیں فقہ رسول کے بیٹے جعفر صادق کے ہاتھوں عطا کیا۔ اور یہ اعتراض ہم شیعوں پہ غلط ہے۔ امام صادق کی فقہ حقیقت میں پیغمبر خدا کی فقہ ہے۔ اور اس لیے جب آپ حدیثوں کا باب کھولتے ہیں تو بہت ساری حدیثوں میں یہ کہا جاتا ہے امام صادق نے امام باقر سے، امام باقر نے امام زین العابدین سے، امام زین العابدین نے امام حسین سے، امام حسین نے بابا علی سے، علی نے پیغمبر خدا سے، پیغمبر نے جبریل سے، جبریل نے لوح سے، لوح نے نون سے، نون نے قلم سے، قلم کو رب۔ انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں کچھ اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن آج اتنا عرض کرتا ہوں حفاظت کرو اپنی فقہ کی۔ بہت سے لوگ کبھی کبھی ہمارے ہاں بھی بگڑ جاتے ہیں، ذاتی مفادات کی تکمیل کا نام فقہ نہیں ہے۔ حرام ہے امام صادق کی فقہ میں عدالت کی طلاق۔ اگر طلاق شرعی نہیں ہے تو اولاد حرام زادہ ہوگی، اور حرام زادہ کبھی علی سے محبت نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں اور تسی میری گل تے ناراض ہو گئے ہوں۔ وہ راستہ مت اپنا جس پہ امام صادق ناراض ہو جائے، اس راستے کو اپناؤ جو راستہ حقیقت کا راستہ ہو، تشیع کا راستہ ہو، اہل بیت کا راستہ ہو، علی کی ولایت کا راستہ۔ آج جتنا دین تیرے پاس ہے یہ غدیر خم کی مرہون منت ہے یا کربلا حسین۔ غدیر میں دین کا اعلان نہ ہوتا، کربلا میں دین کو بچایا نہ جاتا، آج پھر تو کہاں ہوتا